بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ آج ہم اپنے نئے یوٹیوب چینل ذکر اللہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل میں ہم عصر حاضر کے تقاضوں کی روشنی میں اسلام، اسلامیات اور اس کے کچھ مخفی پہلوؤں پہ کھل کے بات کریں گے تاکہ ہمارا یقین اور معرفت اور بڑھ جائے۔ اس چینل ذکر اللہ میں ہم اپنی بہن بیٹیوں، بزرگوں اور خاص طور پہ یوتھ، نوجوان نسل جو مغرب کی عارضی چکا چوند اور دنیاوی مصلحتوں میں الجھ کر کچھ روزی روٹی کی فکر، کچھ نفسانی خواہشوں کی پیروی، کچھ آرزوؤں اور تمناؤں کی حد سے زیادہ درازی اور شیطانی وسوسوں میں کچھ زیادہ ہی جکڑتی جا رہی ہے۔ نتیجے میں وہ اپنا کلچر، مذہبی روایات اور اللہ، اس کے رسول کے احکامات اور قرآن مجید کے مستند اصولوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہ بھول بیٹھی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، بس ایک جھٹکا پھر وہ آنکھوں کے سامنے موت کا فرشتہ، شہرک سے کھنچتی ہوئی روح، پھر قبر کی وحشت اور پھر نہ رکنے والا عذاب الہی۔ اس سے صرف وہی بچے گا جو اللہ اور اس کے بنائے ہوئے، بتائے ہوئے بندوں کا مطیع و فرما بردار، ایمان لانے والا اور نیک اعمال بجا لانے والا۔ سورۃ النساء کی ایک آیت ہے 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، اللہ کی اطاعت کرو۔ پالنے والے، تو سامنے آتا نہیں، ہم تجھے دیکھ نہیں سکتے، پھر تیری اطاعت کیسے کریں؟ سوال تو ہے۔ تو اس نے کہا آگے پڑھو۔ اب آگے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اب اللہ نے صاف بتا دیا کہ یہ میرا رسول ہے اور اس کے اولی الامر ہیں، اس کے اللہ کے بنائے ہوئے اولی الامر، ان کی اطاعت کرو، سمجھو میری اطاعت ہو جائے گی۔ بات تو کلیئر ہے۔ تو علم کے شیدائیوں سے التماس ہے کہ اپنے اس نئے چینل ذکر اللہ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ذرا پیار سے دبا دیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو، اس لیے کہ اس میں ہم آپ سے چند سوالات پوچھنے والے ہیں جو کہ کافی عرصہ پہلے ہم سے پوچھے گئے تھے، لیکن ہم اپنی کم علمی، کوتاہی اور دین سے دوری کی وجہ سے نہیں بتا سکے تھے۔ وہ ایکچولی اسلام آباد آفس، بات پرانی ہے، ہم 5 بڑے گہرے دوست تھے۔ اس میں فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ، فقہ شافعی اور ایک تبلیغی جماعت کا اور ایک ہمارا کرسچن دوست، بڑے گہری دوستی ہو گئی۔ کھانا کھاتے تھے، کھانا وانا کھانے کے بعد پھر آرام سے گپ شپ کرتے تھے، تو بات ہماری سیاست سے شروع ہوتی، پھر سیاست کے بعد ہم مذہب پہ آتے اور مذہب سے پھر ہم چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل میں الجھتے۔ تو وہ کرسچن دوست جو تھا وہ بڑے آ کے ہمیں چھیڑتا اور بڑے فلسفیانہ انداز میں کہتا، یار تم لوگ بہت ہی ناشکرے ہو، تم نے اپنے برحق دین اسلام کی وہ قدر نہیں کی جو تمہیں کرنی چاہیے تھی، جیسا اللہ اور اس کا رسول چاہتا تھا۔ تم لوگوں نے دین ان جاہلوں کے حوالے کر دیا، ان مولویوں کے حوالے کر دیا
جنہوں نے نا سمجھی میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قرآن کی متشابہ آیات زمانے جس میں کئی مطالب نکلتے ہیں، انہوں نے اپنے عقل و فہم کے مطابق مطلب و معنی نکال کے نہ صرف اپنے اپنے فرقے بنا لیے بلکہ اپنی اپنی مسجدیں بھی علیحدہ کر لی۔ کیا یہی رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ جو جس گھرانے میں ہو اسی فقہ کا پابند ہو جائے؟ کہاں گیا تمہارا اسلام جبکہ تمہارا اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک، کعبہ قبلہ ایک، اور کمال یہ ہے کہ یہاں تک تمہارا ازلی دشمن شیطان بھی ایک۔ اس پہ فقہ حنفی والے نے لقمہ دیا، کہنے کا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 فرقے ناری ہوں گے، یعنی جہنمی، ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا، یعنی جنتی۔ کرسچن بولا تمہیں کیا بتاؤں، ہمارا یسوع مسیح، ہمارا عیسی ابن مریم، جس نے گود میں آتے ہی اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی، بی بی مریم کی گواہی دی، آتے ہی اس نے بتایا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، مجھے بچہ ہے، گود میں ہے، گواہی دے رہا ہے، مجھے اللہ نے عبد بنا کے، نبی بنا کے اپنا بھیجا ہے، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ کتاب انجیل مجھے عطا کی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ کے 5 بڑے معجزے تھے، اس میں اندھوں کو جو بالکل نابینا تھے ان کو آنکھیں دینا، مس کر کے ہاتھ لگا کے بیماری، جو بیمار تھے جیسے کوڑ یا اور جو بڑے بیمار تھے ان کو صحت یاب کرنا، مٹی اور پانی سے ملا کے، اس کو ملا کے پرندے بناتے تھے اور بے اذن اللہ پرندے اڑا دیے کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہے کہ میرے آقا سید الانبیاء جو آخری زمانے میں آئے گا، مجھے تاکید کی گئی ہے کہ میں اس کے آخری وارث، زمانے کے امام مہدی کی میں نے گواہی دینی ہے، بلکہ اس کے پیچھے نماز اور اس کے سپاہیوں میں مجھے شامل ہونا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ 4تھے آسمان پہ اس وقت زندہ ہیں، زندہ اللہ نے اٹھا لیا تھا، جب آپ کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو اللہ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا۔ حضرت ادریس 6ٹھے آسمان پہ، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس، حضرت خضر سمندروں اور دریاؤں میں آج بھی ہیں جو مدد کرتے ہیں انسانوں کی، اور حضرت الیاس صحراؤں اور جنگلوں میں، یہ چاروں نبی زندہ ہیں۔ یہ اس 12ویں کے سپاہیوں میں شامل ہوں گے۔ اصحاب کہف والے، حضرت موسیٰ کے کچھ حواری، یہ سب اس 12ویں کے سپاہیوں میں شامل ہوں گے، اور یہ چاروں آپ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم لوگ حیرانی سے اس کی باتیں سنتے رہے کہ کمال ہے، ماشاءاللہ اچھی اس کی نالش تھی۔ اس پہ ایک نے کہا کہ یار یہ بھی شیطان کا ذرا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں تو ذرا
تو اس پہ فقہ جعفریہ والے نے کہا اچھا تو لو سنو، ابلیس نے لاکھوں سال اللہ کی عبادت کی ہے، سجدے کیے، یہ پکا توحید پرست تھا۔ اللہ نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں آدم کے پتلے کو درست کر لوں اور اس میں جب اپنی روح پھونکوں تو فرشتوں سب کے سب سجدے میں گر جانا، جب پھونکی گئی تو سارے فرشتے سجدے میں۔ اللہ نے دیکھا، یا ابلیسو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ یہ آگ اور مٹی سے، میں قوم جن سے ہوں، مجھے تو نے آگ کے دھوئیں سے بنایا، میں کیسے، میں تو صرف تیرا ہی سجدہ کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی، چل نکل، آج سے تو لعنتی ٹھہرا، تجھ پہ پھٹکار پڑے گی، اور چل میری درگاہ، راندہ درگاہ وہاں سے کر دیا۔ اس پہ وہ بڑی ڈٹائی سے بولا کہ تو بڑا عادل ہے، وہ جو میں نے تیری اتنی عبادت کی لاکھوں سال، اس کا صلہ؟ اللہ نے کہا ہاں بات تو نے صحیح کی ہے، میں عادل بھی ہوں اور تو نے واقعی مجھے سجدے، میری عبادت کی ہے، بول کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے کہا شکتی چاہیے، طاقت ہر طرح کی، جب چاہوں نظروں سے غائب ہو جاؤں، جب چاہوں بھیس بدل کے مخلوق، تیری مخلوق کے سامنے میرے کسی کام میں رکاوٹ نہ ڈالنا، تیری مخلوق کو جیسے چاہوں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکاؤں، ورغلاؤں، دلوں میں ان کے وسوسے ڈالوں، اور تیری صراط مستقیم سے میں ان کو بھٹکاؤں، قیامت تک کی مجھے زندگی دے۔ اس پہ اللہ نے کہا کہ چونکہ تو نے میری عبادت کی تھی لہذا میں اس کے صلے میں تیری باتیں منظور کرتا ہوں، لیکن تجھے قیامت تک کی زندگی نہیں، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دیتا ہوں، اور یہی وہ آخری زمانہ ہوگا جب میرا آخری حجت بقیت اللہ القائم، آخری امام زمانہ، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے ہاتھوں میں تجھے اور تیرے چیلے چپاٹوں، تیری پیروی کرنے والوں کو قتل کرا کر تمام باطل قوتوں کو عبد تابوت اور شیطانیت، دجال اور اس کے فتنے کا خاتمہ کر دوں گا، دین حق کا بول بالا ہوگا، تمام باطل ادیان اس کے ہاتھوں ختم ہوں گے، صرف دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جتنی دنیا ظلم و جور سے، منافقت سے، خون ناحق اور ظلم سے بھری ہوگی، اتنا ہی میں امن و آشتی سے اس کو بھر دوں گا۔ شیر اور بکری، سانپ اور مور ایک ہی جگہ موجود، مگر مجال ہے کسی کی کوئی بری، کوئی میلی آنکھ سے ایک دوسرے کو دیکھے، ایک دوسرے کا ڈر خوف ختم، صرف نام رہے اللہ کا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، ہم نے ایک دن اس سے کہا کہ یار تم ماشاءاللہ کافی کچھ جانتے ہو، تمہارا جی نہیں چاہتا کہ مسلمان ہو جاؤ، تمہاری عاقبت، تمہاری آخرت سنور جائے، اللہ کو کیوں منہ دکھاؤ گے؟ تو بڑی تنزیہ ہنسی وہ ہنستا اور ہم سے کہتا کہ پہلے تم تو اس ایک نجات پانے والوں میں ایک مرکز پہ جمع تو ہو جاؤ۔ تو یہ سن کے ہم اپنا شرم،
اپنا سر شرم سے جھکا لیتے کہ سوال تو اس کا جائز تھا۔ بہرحال ایک دن پھر اس نے ہمارے آگے کاغذ رکھا، کہنے لگا کہ یہ 5 سوالات ہیں، ان کے جوابات دو گے تو مان جاؤں گا۔ اب ذرا یہی وہ سوالات ہیں جس کے لیے اتنی تمہید ماننی پڑی۔ بہرحال 5 سوالات ہیں، ہم اس وقت جواب نہیں دے سکے تھے، وہی دین سے دوری کی وجہ سے۔ بہرحال آپ لوگوں سے جس کو آتا ہے وہ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، اور یہ سوالات اپنے اپنے مولویوں سے، اپنے اپنے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ذرا آرام سے اور غور سے سننے کے، یہ 5 سوالات انتہائی اہم ہیں۔ پہلا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہر کوئی شیطان بھگانے والی آیت ہے، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ نہیں ہے کوئی طاقت اور کوئی قوت الا باللہ، الا سوائے، باللہ اللہ کے، یعنی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جملہ مکمل ہے، الا باللہ ہے، بات پوری ہو گئی اللہ کی، سوائے اللہ کے۔ دوسرا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں، چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ، توجہ دیجیے گا، باللہ یعنی باللہ اللہ کی، بات مکمل ہے۔ فا آمنو، آل عمران کی آیت ہے 179، فا آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ، بات مکمل ہے، باللہ۔ اب سوال اس نے پوچھا کہ سوال یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، حالانکہ اگر وہ باللہ الرحمن الرحیم کہتا یعنی شروع باللہ، اللہ سے، بات مکمل تھی، لیکن یہاں اللہ نے اسم لگایا ہے، بے اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے اسم سے، جو نہایت جانتے ہی ہیں آپ۔ اب پہلی وحی کیا نازل ہوئی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اے رسول پڑھیے اپنے رب کے اسم سے جس نے سب کچھ خلق کیا۔ اب سورۃ الاعلیٰ ہے، شروع ہو رہی ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اعلیٰ رب کے اسم کی تسبیح کرو۔ سورۃ الاعلیٰ میں آیت نمبر 15 ہے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، رب کے اسم کا ذکر کرتے رہو اپنی نمازوں میں۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ جب باللہ سے بات مکمل تھی تو اللہ نے اسم، کوئی تو علت، کوئی تو حکمت ہے، یہ سوال بتانا ہے۔ آئیے سوال نمبر 2، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن میں آپ جائیے، ترجمہ ہے صبر روزہ، صلاۃ نماز، روزہ اور نماز سے اعانت طلب کرو، مدد مانگو۔ اب روزہ اور نماز، مولویوں نے اتنا یعنی اس کو وہ لیا کہ انہوں نے کہا کہ یار اللہ نے 5 وقت کی ہے، تم لوگ تھوڑا سا اور اس کو بڑھا لو، رات کرو، روزے 30 کا ہیں، 5 10 زیادہ رکھ لو، عبادت زیادہ ہوگی، زیادہ وہ ہوگا۔ اسی طرح تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالی
خالقین میں احسن ہے. اب ہم تو سنتے تھے اللہ خالق ہے، لیکن اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ خالقین اور ہیں، ان میں احسن ہوں، ان میں بہتر ہوں. اب مولویوں سے پوچھو کوئی کفر، کوئی شرک تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے خالق، واللہ خیر الرازقین، اللہ رازق ہے، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے رازقین کوئی اور ہے، میں ان میں خیر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. ارحم الراحمین، اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ کچھ اور بھی رحیم ہے. وَهُوَ حاکم الحاکمین، یعنی حاکمین بھی کوئی ہیں. تو اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ اللہ ہی جب کہے تو پھر ہماری کیا مجال کہ ہم کسی پہ فتویٰ لگائیں، کسی کو کافر کہیں، کسی کو. یعنی ماننا پڑے گا کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں اللہ خالقین، رازقین، حاکمین، راحمین. سوال تو بنتا ہے. اب تیسرا سوال، فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ وہی ہے جب میں فرشتوں کو، اللہ نے کہا کہ جب میں آدم کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فرشتوں سب کے سب سجدے میں گر جانا. اب اللہ تو کیفیات، حوادث سب سے مضرہ، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا منہ ہے، نہ اس کا چہرہ ہے، نہ اس کا ہاتھ ہے. پھر یہ پھونکنا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، ہم تو نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہا ہے پھونکوں تو فرشتوں، جس پہ وہ شیطان اکڑ گیا تھا. تو اب پھونکا کس نے؟ اگر اللہ ہے پھونکنے تو اللہ نہیں رہتا. سوال تو بنتا ہے اس کا، اور ہمیں یہی پریشانی تھی. اب آئیے، زبور حضرت داؤد پہ، توریت حضرت موسیٰ پہ، انجیل حضرت عیسیٰ پہ، یہ تینوں لکھی ہوئی کتابیں تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی. تورات کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ تختیوں پہ جب لکھی ہوئی حضرت موسیٰ لے کے آئے تو قوم نے کہا بھائی یہ کیسے ہم اتنی وزنی اور اتنی تختیوں پہ. اور قرآن مجید رسول کے سینہ اقدس پہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سامنے. اب وہ تین کتابیں، یہ تو نازل ہوئی رسول کے سینے پہ، وہ تین لکھی ہوئی آئیں. سوال تو ہے کس نے لکھی؟ آخری سوال، ہمارے بابا حضرت آدم اور اماں بی بی حوا، جن کی ہم اولادیں ہیں اور قیامت تک اولادیں چلتی رہیں گی، اللہ کی شریعت ہے، اللہ کی شریعت ہے نکاح لازم. تو اب نکاح تو ہوا ہوگا، ہوا ہے، پڑھایا کس نے؟ بہرحال ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، تو یہ 5 سوالات کے جواب بات آپ نے دینے ہیں. ہم تو نہیں دے سکتے، لیکن آپ لوگوں کو ہم ہنٹس دے دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، بس صرف غور و فکر اور اس میں عقل و شعور استعمال کرتے ہوئے اس میں ڈوب کے اس میں سے علم کی موتی نکال لیں. تو بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کے جوابات میرے کمنٹس باکس میں دیجیے گا، اور سب کو جو ہو سکے بتائیے گا. بہرحال آپ اپنا سب کا خیال رکھیے گا، میرے چینل ذکر اللہ کا بھی. آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. پاکستان پائندہ باد.